بھی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور بخش دے گا ان گناہوں کو، ما دون ذالک جو شرک کے علاوہ ہیں، جو شرک کے علاوہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق ضل بہت گیا، گمراہ ہو گیا، بٹک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، وہ بڑی دور کی گمراہی میں بہک گیا، عن الحق کی حق سے بڑا دور چلا گیا، ان اگر ما یدعون یعبد المشرکون من دونی، اما یدعون اور نہیں پکارتے، یعنی ان نافیہ ہے، ما یدونا نہیں پکارتے، من دون ہی اللہ کے علاوہ، الا اناسا مگر مؤنث کو، زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا وہ زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے ہیں، اصنامن مؤنثتن یعنی مؤنث بت، کلات والعزا ومنات، یہ سارے مؤنث نام ہیں، وہ ان اور نہیں پکارتے، ما یدعون یعبدون بعبادتها یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں پکارتے، الا شیطان مگر شیطان کو، مریدان جو سرکش ہے، یہاں پر مرید کا معنی سرکش ہے، سمجھیے اس بات کو، خارجا عن الطاعت لطاعتهم له فیہا وہو ابلیس، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہے یا اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ ابلیس ہے یعنی شیطان۔ دو باتیں یہاں پر سمجھیے گا، ایک بات تو ان آیات میں آپ کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے شرک کی اقسام تو بہت ساری ہیں، الشرک اخفا من زبیب نمل، شرک کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ چیونٹی کی چال سے بھی باریک ہوتی ہیں، اور یہ شرک عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی عورت کو تکلیف ہو گئی، ناراض نہیں ہونا آپ لوگ، اچھا فلاں عورت ہمارے گھر آ گئی تھی اس لیے یہ وجہ ہو گئی، اچھا جب ہم فلاں جگہ جا رہے تھے تو راستے میں فلاں بوڑھی آئی تھی اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے تو مجھے بخار چڑھ گیا، فلاں عورت آئی تھی اس لیے میرا بچہ مر گیا، فلاں آئی تھی ہاں اسی کا تو سایہ پڑ گیا ہے۔ یہ سب شرک کی قسمیں، سب شرک کی قسمیں۔ اچھا وہ ہم جا رہے تھے نا، آگے بلی آ رہی تھی اس لیے یہ ہو گیا۔ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا غلام تھا، صبح کا بادشاہ کہیں جانے لگا، غلام آگے آ گیا، اس نے بادشاہ نے غلام کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا کہ اس کو 2 دن جیل میں رکھنا ہے، کہ منوس ہمارے سامنے آ گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا، اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس کو جیل خانے میں رکھا، 2 دن بعد نکالا اس نے، بادشاہ کے پاس کیا کہ بادشاہ سلامت، کوئی وجہ نہیں، کیا ہوا آپ نے مجھے قید میں ڈال دیا؟ بادشاہ نے کہا بات یہ تھی کہ صبح صبح میں نے کسی ضروری کام کے لیے جانا تھا تو آپ میرے آگے آ گئے تھے، تو آپ منوس تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ کام نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے جیل میں ڈال دیا تو میرا کوئی کام نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ آپ کی نوست مجھے لگ گئی کہ آپ میرے راستے میں آ گئے تھے؟ غلام نے کہا آپ میرے راستے میں آ گئے تھے اس لیے مجھے 2 دن جیل میں جانا پڑا۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو یہ ایسے بھی ہوتے ہیں، صبح صبح کے وقت ادار دیا، سارا دن ادار چلتا رہتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے یہ باتیں نکالی ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، بیمار کرنا اور تندرست کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ الگ بات ہے، نظر لگ جاتی ہے، العین حق وَلَهُ رُقِيَّةٌ، نظر بد حق ہے اور اس کے لیے دم ہوتا ہے، حدیث ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فلاں راستے میں آ گیا اور وہ آ گیا اس کا سایہ پڑ گیا یہ بیماری ہو گئی، یہ ساری فضولیات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلی آ گئی تو یہ ہو گیا، کوا آ گیا تو یہ ہو گیا، کالی مرغی نے اذان دے دی تو یہ ہو جائے گا، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب من گھڑت افسانے ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال نظر لگ جاتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور نظر تو پہاڑ سے بھی انسان کو گرا دیتی ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نظر بد
یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی. یعنی اونٹ بیمار ہوتا ہے پھر ذبح کر کے اس کو دیگ میں چڑھانا پڑتا ہے, اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے جانا, مفسرین نے لکھا ہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, مقصد یہی تھا کہ سارے نبی کے بیٹے اور بڑے خوبصورت اور بڑے کڑیل نوجوان تھے, کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے, یہ مقصد تھا. تو نبی چونکہ خود بھی خوبصورت ہوتا, نبی کے بیٹے بھی خوبصورت ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مرزا قادیانی ملعون خبیث جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اور شکل کا کالا اور آنکھوں سے بھینگا, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بیماریوں کا منبع اور شکار. تو فرمایا اللہ کسی مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دے, کیونکہ اللہ مجبور تو نہیں ہے. اسی پارے کی ابتدا میں آپ نے پڑھ لیا, ابتدا میں آپ نے پڑھ لیا کہ مومن کو قتل کرنا کیا ہے, بڑا سخت جرم ہے. اگر کوئی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کے کرتے تو وہ کیا ہوگا, کافر. جی ہاں, شرعقائد میں بھی آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ مومن کے قتل کو حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا, اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. اور باقی جو فسق اور فجور ہیں, جو گناہ ہیں, اللہ چاہے تو کسی کو معاف کر دے, لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا پس تحقیق وہ بہت کیا گمراہ ہو گیا, گمراہی میں دور جا پڑا. اگر کوئی اصل راستہ چھوڑ کے بھٹک جائے اور اس راستے پہ واپس آنے کی کوئی امید نہ ہو, وہ دور نکل جاتے, وہ بہت دور نکل جاتے. فرمایا جو لوگ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر زنانہ قسم کی اشیاء کو. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے مشرک لات منات عزا, یہ وفاق کا سوال ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. لات منات عزا کی پرستش کرتے تھے. جب سب یہ سارے کے سارے کس کے نام ہیں, لات منات عزا, عورتوں کے نام ہیں. لات انہوں نے ظالموں نے اللہ کی مؤنث بنائی ہوئی تھی, اللہ کی مؤنث لات ہے, استغفر اللہ. عزا اللہ کا نام ہے عزیز, اس کی مؤنث بنائی ہوئی تھی. منات اللہ کا نام ہے منان, اس کی مؤنث بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے معبودوں کے زنانہ نام رکھے ہوئے تھے, اللہ کو چھوڑ کر زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے تھے. لات اصل میں ایک ملنگ کا نام تھا, یہ حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا. جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر میلے لگانے شروع کیے, پھر اس کا بت بنا کر مکہ میں رکھ دیا اور اس کی پوجا شروع ہو گئی. کہتے یا لات اغثنی, اے لات میری مدد کر. عزا, عزا ایک پری تھی, پری, پری سمجھتی ہیں آپ لوگ, عزا ایک پری تھی جو کہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر نمودار ہوتی تھی, کبھی چھپ جاتی کبھی ظاہر ہوتی, لوگ جا کر اس کی پوجا کرتے تھے. وہ بڑے بال بکھیر کے اپنے جسم کو آراستہ اور مزین کر کے بیٹھتی تھی, لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. وہاں پر بڑے بڑے ملنگوں نے ڈیرے لگا لیے تھے, کوئی پانی رکھ دیا, کہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ فلاں چیز کا خوردہ ہے, یہ نمک ہے, یہ فلاں ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور کہیں آستانوں کو اور قبروں کو 80 من ار کے گلاب اور دودھ سے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے. کہیں اس پر چادریں نیچے سے لے کر اوپر تک چڑھا کے لاکھوں کی چادریں اس پر چڑھائی ہوتی ہیں. بس کمائی کے ڈھنگ ہے نا. اب جو چادر ہوتی ہے وہ اللہ جانے کتنی بار اس قبر پہ آئی ہوتی ہے اور کتنی بار بازار میں بکی ہوتی, کیونکہ لوگ لا کے چڑھاتے ہیں, ملنگ اٹھا کے باہر بیچ دیتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے خرید کے پھر چڑھاتے ہیں, پھر ملنگ اٹھا کے پھر بیچ دیتے ہیں. کتنی بار آئی ہے کتنی بار گئی اللہ ہی جان. تو انہوں نے اپنے کاروبار چلایا ہوئے, اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر کچھ درخت انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور ایک جگہ بنائی تھی, اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا, 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ اور عزا کو جا کر ختم کراؤ, کیونکہ مجھے اس کی پوجا سے بہت تکلیف ہے. حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے, ملنگ سارے بھاگ گئے, درخت کاٹ دیے, مکان گھرا دیے,
واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور تو کچھ بھی نہیں تھا، کہ تو میں نے اس طرح درخت جتنے بھی تھے سب کو کاٹ کے ختم کر دیا ہے، اور جو ملنگ شلنگ تھے سارے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ عزا تو ان کو نظر نہیں آئی کہ کوئی عورت ہے کوئی پری ہے وہاں پر، انہوں نے نظر نہیں آئی، انہوں نے دیکھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ابھی تو نے کیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ عزا کو تو نے چھوڑ دیا، اصل مقصد جس کا تھا کہ لگا حضرت وہاں تو کوئی چیز نہیں تھی، فرمایا ابھی جاؤ دوبارہ جاؤ اور عزا کو ختم کرو۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوبارہ گئے، دیکھا امرأۃ ناشرۃ رأسہا، ایک عورت ہے سر کے بال بکھیر کے بیٹھی ہے، سر میں مٹی ڈال رہی ہے، زور زور سے چیخیں مار رہی ہے، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کفرانک یا عزا، عزا تیرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ خالد بن ولید نے دیکھا بیٹھی ہوئی ہے، تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا، العزا لن تعبد بعد ذلك اليوم، یہ عزا تھی جو ختم ہو گئی، آج کے بعد اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ عزا کا ختم ہو گیا۔ یہ تھی عزا، پری تھی، جنات کی نسل میں جنات کی مؤنثات ہوتی ہیں پریاں۔ بعض کا عوام میں مشہور ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو اچھا لگ جائے پری لگ جاتی ہے۔ بعض کا لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، کسی کی شادی میں اگر اس کے ہاتھ پر مہندی لگ جائے تو کہتے ہیں نہیں اسی نام کی پری کی شادی کی آج شادی ہوئی ہے، پری کی آج شادی ہوئی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں مہندی لگے۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے فضولیات گھاڑی ہوئی ہیں، سب فضولیات ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ جنات کی قسم ہے، تو شیاطین اس طرح مختلف شکلیں بنا کر لوگوں کو ورگلانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ جادو بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان جنات سے مدد لیتے ہیں، جنات جا کر آگے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ آسٹریلیا سے خاتون کا فون آیا تھا ایک موقع پر تقریباً 6-7 مہینے پہلے، تو اس پر بھی اسی طرح کا اثر تھا، اس کے سر میں ڈنڈے پڑتے تھے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جنات مسلط کیے جاتے ہیں جادو کے زور سے، وہ پھر مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اندر نقصان پہنچاتے ہیں۔ خواتین کے مختلف قسم کے جو اندر کے امراض پیدا ہوتے ہیں وہ عموماً یہ جنات کی شرارتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ تر مسلط کردہ ہوتے ہیں، اس لیے حفاظت کی دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز کے بعد نہ ہو سکے یا 2 نمازوں کے بعد آپ معمول بنا لیں، درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، فلق اور ناس، یہ اپنے لیے ایک حصار سمجھیے۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، درود شریف، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو ان کا آپ نے حصار کرنا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اگر نہیں ہو سکتا 2 نمازوں کے بعد بس آپ نے 11 بار یہ ساری چیزیں پڑھ لینی، تو اس سے حصار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ مختلف قسم کے لوگ حسد کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ حسد ہو گیا، آج کل یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، ذرا سا حسد ہو گیا آج کل ہر جگہ پر یہ جادوگر بیٹھے ہوئے، حکومت کو چاہیے ان کا حل کرے، ہر جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس جا کے جادو کروا دیں، اپنے رشتہ داروں پر، بہنوں پر کروا دیا جاتا ہے، بھائیوں پر کروا دیا جاتا ہے، کوئی ترقی نہ کر جائے، ایک دکاندار دوسری دکاندار پہ کروا دی، جہاں تک یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خصوصی اہتمام رکھنا، یہ بہت مجرب عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ اس پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک خاتون کے اوپر ایک جن آتا تھا، صرف یہ عمل میں نے ابتدا میں اسے بتایا، اس نے جب شروع کیا تو اس کے بعد جب اس پر وہ آیا تو پاس والے جتنے لوگ تھے ان سب نے یہ بات اس جن کی سنی کہ اس نے کہا کہ میں اب کس طرف سے اس کے پاس آؤں کہ ہر طرف سے تالے لگا دیے گئے، یہ ہے حصار، اس لیے اس کا اہتمام رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے یہ لوگ مؤنثات کو پکارتے ہیں، زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے ہیں، حقیقت کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا لعنہ اللہ ابعدہ عن رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اپنی رحمت سے دور کرے۔ وقال، یہ شیطان کیا کہتے ہیں، لأتخذن لأجعلن لی من عبادک نصیبا حظا، حصہ مفروضہ مقرر شدہ۔ شیطان ان کو ایسے ورگلاتا ہے کہ شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ اپنی عبادت میں میرا حصہ بھی رکھ۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ وقال، اور کہا شیطان نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور بناؤں گا، من عبادک،
تیرے بندوں میں سے نصیباً حصہ مفروضہ مقرر کیا ہو، یعنی اپنے بندوں میں سے تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا. تو شامل ہو رہے ہیں شیطان کے ساتھ، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ اور شیطان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے راستے پر چل رہے ہیں. اور شیطان نے کہا مقطوعا ادعوہم الی طاعتی، یعنی کیا کروں گا؟ میں اپنی طاعت کی طرف بلاؤں گا اور تیری طاعت سے ان کو روکوں گا. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا. بلکہ آپ اگر اس کا ترجمہ یوں کر لیں وَلَأُذِلُّ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ وہ ضرور کاٹیں گے آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو. یہ آذان کان ہوتے ہیں. آذان، اب دیکھیں زبر اور مدہ صغیرہ کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ آ کو لمبا کریں آذان پڑھیں تو یہ کان بن جاتے ہیں، اور آذان ہے تو اعلان بن جاتا ہے. یہ بعض لوگ آذان لکھتے ہیں، آذان علی مد آ کے ساتھ، یا اس پر کھڑا زبر ڈال دیے، آذان نہیں ہے، آذان ہے. آ حمزہ زبر آ، یا حمزہ فتحہ آ، یہ آذان ہے، آذان نہیں ہے. اور آذان مانا کان ہوتے ہیں. آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو. ولا آمرنہم، اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا. فلا یغیرن خلق اللہ، پس البتہ ضرور وہ تبدیلی کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں. ومن یتخذ الشیطان ولیا، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، کھلا نقصان. آپ سمجھیں. تو شیطان نے کیا کہا کہ تیرے بندوں میں سے کچھ کو میں اپنی طرف مائل کروں گا. ولا اذلنہم، ان کو میں بھٹکاؤں گا، عن الحق، بالوسوسۃ، وسوسے ڈال کر. ولا امنینہم، بڑی لمبی لمبی امیدیں دلوا کر. القی فی قلوبہم، ان کے دلوں میں امیدیں ڈالوں گا. طول الحیات، لمبی سے، ابھی بڑی زندگی ہے، چھوڑو پھر نماز پڑھ لینا. ابھی بڑی زندگی ہے، اگلے سال روزے رکھ لینا. ابھی بڑی عمر ہے، چھوڑو اگلے سال آج کرنا. یہ یوں کرتا ہے شیطان. یوں نہیں کہتا کہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہے نہیں بھائی نماز نہیں پڑھنا، ایسے نہیں کرتا. یہ چلیں کل سے شروع کر لیں گے، پرسوں سے شروع کر لیں گے. یوں کرتا ہے، چلیں اس سال نہیں پڑھتے، اگلے سال شروع کر دیں گے. کرتے کرتے اور ٹال 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 کے کام ختم کروا دیتے. یہ طریقہ ہے شیطان کا. جو ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں وہ یوں ہی ہوتے ہیں. تلبیس ابلیس میں حضرت نے اس کو کھول کے لکھا ہے، تو آپ تلبیس ابلیس ضرور پڑھیں. اچھا. ولا آمرنہم، حکم کروں گا انہیں. فلیبتکن، یقطعن، کاٹیں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کان. وقد فعل ذلک بالبہائر، مادہ اونٹنیوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا. مادہ اونٹنیوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اونٹنیوں کے کان یا جانوروں کے کان کاٹنے کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھے بات کو. اصل میں ایک تو یہ آپ نے پڑھا نا کہ وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کانوں کو، کہ میں ان کو حکم کروں گا. مشرک یہ کرتے تھے، جانور کا کان تھوڑا سا کاٹ کر نشان لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لات کے لیے کیا ہے؟ وقف ہے، یہ عزا کے لیے وقف ہے. جس طرح آپ نے بعض علاقوں میں دیکھا ہوگا، یا آپ پاک پتن اگر چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، یا بعض علاقوں میں جہاں پر شرک زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر مشرکوں کی اماجگاہیں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر بعض لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. گائیں پھر رہی ہیں، بکرے پھر رہے ہیں، یہ فلاں بزرگ کے نام کا چھوڑا ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان کے گلے میں کوئی کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، کوئی نشان ڈال دیا جاتا ہے، جوتا لٹکا دیا جاتا ہے. وہ بھی یہی کام کرتے. یہ علامت ہوتی تھی کہ اس جانور کو اب چھیڑے کوئی نہ، اس کا دودھ کوئی نہ پیے، اس کو کوئی کہے کچھ نہ، جس کی فصل کھاتا ہے، جو کرتا ہے کرے. یہ اب کیا ہے؟ فلاں بابا جی کے نام کا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو کوئی مارتا نہیں تھا، اس کو کوئی کہتا کچھ نہیں تھا. آپ نے پڑھا ہوگا غالباً سورۃ الانعام میں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بحیرہ کوئی چیز بنائی ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے، بلکہ کافروں کے افطرا ہیں، جھوٹ ہے، ان کی عقل نہیں ہے.
تو یہ جو اس طرح کے لوگ بکرے چھترے یا اس طرح کی چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جس پر ایک واقعہ یاد آیا، طارق بن شہاب، یہ تو طارق بن شہاب ہے نا، یہ صحابی ہیں، اور لیکن طارق بن زیاد تبع تابعین میں سے، اندلس انہوں نے فتح کیا تھا۔ ترجمان السنہ میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک روایت ہے ان سے، طارق بن شہاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور ایک آدمی دوزخ میں گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا، ایک آدمی دوزخ میں گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کسی قوم کا ایک بت تھا، اگرچہ سندن یہ حدیث کمزور ہے، روایت کمزور ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے سند کمزور ہے، الفاظ تو کمزور نہیں ہے، اتنی بات بھی کافی ہے۔ میں نے اس لیے حوالہ بھی دیا آپ کو۔ کسی قوم کے ایک بت تھا، ان کا دستور تھا کوئی آدمی جب تک اس علاقے سے گزرتا اس پر چڑھاوا نہیں چڑھاتا، اس کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا۔ دو شخص وہاں سے گزر رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے اصول کے مطابق ان دونوں کو روکا۔ ایک سے کہا بھائی اس پہ کچھ چڑھاؤ، اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں چڑھاتا، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی چڑھا دو ورنہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ایک مکھی مار کے چڑھا دو۔ اس نے ایک مکھی پکڑی، مار کر چڑھا دی کہ چلو مکھی کیا چیز ہے، وہ دوزخ میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دوسرے سے کہا کہ تم بھی اس پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے نام کی کوئی نیاز نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، اس لیے وہ جنت میں چلا گیا۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے۔ تو بہرحال فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، میں انہیں حکم کروں گا یہ سارا کچھ کرنے کی، وہ جانوروں کے کان بھی کاٹیں گے، سب کچھ بھی کریں گے، ایسا کچھ اور ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی سبق میں دیکھیے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کیا کہا انہیں حکم کروں گا، وہ کیا کریں گے؟ شیطان نے کہا میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس البتہ وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کریں گے۔ امام رازی تفسیر کبیر والے امام رازی رحم اللہ فرماتے ہیں داڑھی کا منڈوانا اللہ کی تخلیق کے بدلنے کی مد میں شامل ہے، کہ اللہ کی مخلوق میں تغیر، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں رد و بدل، یہ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقُ اللَّهِ۔ مردوں کے لیے اللہ نے داڑھی بنائی ہے، مٹھی سے کم اگر یہ داڑھی منڈوائیں گے، کٹوائیں گے، کم کریں گے تو یہ اسی آیت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ یہ شیطان کی مان کے چلنے۔ اور عورتیں اپنے سر کے بال اگر کٹوا کر مردوں کے مشابہ کرتی ہیں تو یہ بھی تخلیق کو بدلنے والی ہیں۔ ہاں اگر بال بہت لمبے ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں تو ان کو پیچھے سے برابر کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال ایسے کاٹنا کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق واضح نہ ہو، آگے سے ماتھے سے کاٹ کر ان کو ادھر ٹیڑھا کر دیا یا بائیں طرف ٹیڑھا کر دیا، پیچھے سے چھوٹے چھوٹے کندھوں پہ لا دیے یا اور بھی اوپر کر دیے، نہ پتہ چلا ہے لڑکا ہے نہ لڑکی۔ تو یہ صورت بنانا یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح آج کل انگریزوں کی شباہت دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان کو اپنا نمونے اور اپنے آئیڈیل لوگ بنا رہے ہیں، فلاں ہیروئن میری آئیڈیل ہے، کوئی اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کوئی اس کے نام لکھوا رہا ہے، کوئی کیا 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 پتہ نہیں کیا کچھ ہو نہیں رہا۔ تو یہ تغیر ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنی جو بھوئیں صاف کرتی ہیں اور ان کو ایک سلائی کی طرح پتلی سی دھار بنا لیتی ہیں بال کی طرح، یہ بھی حرام اور کبیرہ گناہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اسی مد میں ہے، اسی مد میں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، بال، بھوؤں کے بالوں کو نوچ کر ان کی ایک باریک سی لائن بنانا یہ جائز نہیں، لیکن اگر کسی کے بال، بھوؤں کے بال اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ عام حالات سے بھی بڑھ گئے ہیں اور بے زیب لگتے ہیں،
بد صورت لگتے ہیں تو ان کو کینچی کے ساتھ کاٹ کر عام آلت کے برابر کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو اس انداز سے کاٹنا کہ اس کی پتلی سی ایک لائن بنانا اور اس کو ٹیڑھا میڑا اوپر نیچے اس کا ڈیزائن بنانا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور اس طرح سر کے بال آدھے لمبے رکھے، آدھے فلاں رکھتی ہے، کچھ رکھے، کچھ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ بھی ٹھیک نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی کے بال یعنی مختلف اس میں طبی عوارض بھی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، چھوٹی بچی کے بال کاٹنا یا ان پر استرا لگانا ضرورت کی مت میں وہ جائز ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، لیکن بڑی عورتوں کے لیے بال منڈوانا یا بال کٹوانا بلا کسی مجبوری کے جائز نہیں۔ ایک تو نا بال منڈوانا کوئی مجبوری پڑ گئی، سر میں ایسے شدید زخم ہے کہ بال منڈوائے بغیر اوپر دوائی نہیں لگتی، تو اب اس جگہ سے بال منڈوائے جا سکتے ہیں، اب کوئی عرض نہیں۔ اور اگر بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، کمر سے بھی بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں، اب ان کو وہاں سے کاٹ کر بھی درست کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں کاٹے جائیں گے کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ، فاسقہ فاجر عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت آ جائے، اس انداز سے کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اپنے دانتوں کو باریک کرنا، ان میں خلائیں بنانا مصنوعی طور پر، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی تغیر ہے۔ اور ایسی اپنے چہرے کے اندر نیل گدوانا، یہ بھی تغیر ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ مصنوعی نیل سوئی کے ساتھ سوراخ کر کر کے اس میں نیل بھر دیا جاتا ہے، اس طرح کی اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، یہ سب ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ مشابہت بھی آتی ہے ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اس میں مشابہت بھی آتی ہے، تو اس لیے یہ ٹکے بنانا اور یہ ساری حرکتیں کرنا، اس سے باز رہنا چاہیے۔ یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آگے سے بالوں کی ایک دو لڑی چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیا تیار ہوتے وقت ان کو آگے کر سکتے ہیں؟ اب جب بال آگے کریں گے تو بال آگے ظاہر ہوں گے اور نظر آئیں گے، تو بال تو دوپٹے کے نیچے چھپانے ہیں، ان کو تو ظاہر کرنا نہیں ہے، بالوں کو ظاہر تو کرنا نہیں ہے، ان کو پیچھے کر لیا جائے تاکہ وہ ظاہر نہ ہو، اور آگے سے نکال کر ان کی ٹیڑھی مانگ بنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، مانگ درمیان سے نکالی جائے گی، مانگ درمیان سے نکالی جائے گی، ان کو آگے سے ظاہر کر کے چھپر نما چھجا نما آگے بنا لینا کہ آگے سے نظر آ رہے ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ جی، نقلی پلکیں لگوانا بھی جائز نہیں ہے، ایسے ہی نقلی نیل جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو زیادہ اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم 2 نمازوں کے بعد، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یا فجر اور عشاء کے بعد یا فجر اور عصر کے بعد آپ پڑھ لیں، 2 نمازوں کے بعد بھی کافی ہے۔ اچھا، تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو تغیر کی تبلیغ کروں گا کہ وہ تیری تخلیق میں گڑبڑ کریں گے، اور اس کے ساتھ کفر کی تلقین کروں گا، حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، دین کو کفر اور کفر کو دین سمجھیں گے، ما حرم و تحریم ما احل، جس کو حلال کی اس کو حرام سمجھیں گے، ومن یتخذ الشیطان ولیا یتولہ ویطیعہ، جس نے شیطان کو اپنا دوست مانا، اور یعنی کیا مطلب، شیطان کو اپنا دوست پکڑا، اس کی اطاعت کی، اس کی بات کو مانا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ بڑے سخت گھاٹے اور نقصان میں پہنچ گیا، لمصیر الی النار المؤبدۃ علیہ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا اس کو، یعیدہم طول العمر، شیطان انہیں وعدے دلاتے ہیں بڑی لمبی لمبی عمروں کی، تیری تو بھی بڑی لمبی عمر ہونی ہے، کر جو کرنے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، نیل الاعمال فی الدنیا، بڑی لمبی امیدیں دنیا کی زندگی کی، وَأَلَّا بَعَثَ، کہ تو نے مرنے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، ولا جزا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، مر کے مٹی ہو جائے گا تو کدھر زندہ ہونا ہے، اس طرح کی باتیں شیطان دھوکہ دے کر انسان کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان سے بچنا ہے۔ تو فرمایا وما یعدہم الشیطان، شیطان کے وعدے نہیں ہیں الا غرورا، مگر دھوکے ہیں سارے، سب دھوکے، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی خلاصی یا چھٹکارا اس سے نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سندخلوا من قریب، ہم ان کو داخل کریں گے جنات، جنت کے ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، رہا کریں گے ان باغوں میں ابدا، ہمیشہ،
ہمیشہ ان باغوں میں رہا کریں گے، ہمیشہ، یعنی کبھی ان کو نکلنا نہیں ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ، حقاً سچا، ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، قیلا، بات کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سچا وعدہ کس کو سکتے؟ ای وعدہم اللہ ذالک وحقہ، حق کا، اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ومن ای لا احد، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اصدق من اللہ قیلا، کہ جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہے، قولا، اللہ کی بات سے زیادہ۔ ونزل لما افتخر المسلمون واہل الکتاب، یہ اگلی آیت کا شان نزول بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ لیس الامر منوطا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیس بامانیکم، نہیں ہے معاملات تمہاری خواہش کے مطابق، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہیں اہل کتاب کی خواہش کے مطابق۔ من یعمل سوءا، جو عمل کرے گا برا، یجزا بھی، اس کو بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیہ، کوئی حمایت کی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ بات کو سمجھے، یہاں پر یہودیوں کا دعویٰ تھا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف کون داخل ہوگا، یہودی یا عیسائی۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم جنتی، یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم جنتی، کہ جنت کا ٹھیکیدار صرف ہم ہیں۔ فرمایا اے مومنو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے معاملہ تمہاری خواہشات کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق۔ آخرت کا دار و مدار نہ تمہاری خواہش پہ ہے نہ ان کی خواہش پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اور نہ اہل کتاب کی خواہش پر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ زبانی دعووں اور خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، لہذا اگر ہر برائی پر سزا ملے گی تو پھر تو بندے کی خیر نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلم هذه الامہ تھی، اس امت میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی صغیرہ گناہ نہ ہوا ہو، کیونکہ صغیرہ تو چلے، کبیرہ اگر نہ کرے صغیرہ تو ہو جاتا ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، تو اگر ہر بات پہ پکڑے پھر تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے کوئی بھی برا کام کیا قولا و فعلا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم بچیں گے کیسے، کیونکہ انہوں نے یجزا بہ کا مفہوم یہ سمجھا تھا قبر میں عذاب ہوگا، یجزا بہ کا مفہوم سمجھا تھا دوزخ میں عذاب ہوگا، یجزا بہ کا مفہوم سمجھا تھا کہ آخرت کا عذاب ہوگا، مگر بدلے اور جزا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی، فرمایا اللہ کا فرمان حق ہے، لیکن بدلے اور جزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب دوزخ میں ہوگا، بلکہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ من کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس نے کوئی نیکی کی، اللہ نے وہ گناہ معاف کر دی۔ کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف پہنچی، اللہ نے وہ گناہ معاف کر دی۔ سر درد ہوا، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو گیا۔ پیٹ میں درد ہوا، اللہ نے اس سے صغیرہ گناہ معاف کر دیا۔ پاؤں میں درد ہوا، صغیرہ گناہ معاف ہو گیا۔ آپ کام کر کر کے تھک گئی، اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو گیا۔ اور ایسے ہی آپ کو سردی زیادہ لگ گئی، آپ کا گناہ معاف ہو گیا۔ آپ کو گرمی زیادہ لگی، آپ کا گناہ معاف ہو گیا۔ آپ چل کر پڑھنے کے لیے ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں علاجگی کے لیے گئی، آپ کے لیے گناہ معاف ہو گیا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ ہے بدلہ۔ اس کا نام بدلہ ہے۔ تو اللہ دنیا میں ہی ان چھوٹی چھوٹی، کانٹا چبھ گیا گناہ معاف کر دیا، کسی کو چمٹی نے کاٹا گناہ معاف کر دیا، گرمی لگ گئی گناہ معاف ہو رہے، ایک جیب میں چیز رکھ کر آپ بھول گئی اور تلاش دوسری جگہ کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو میری چیز گم ہو گئی، یہ اس پریشانی پر بھی اللہ نے گناہ معاف کر دیا۔ یہ گناہ معاف کرنے کے اللہ نے یہ اسباب بنائے۔ اب دیکھیں، انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ بعض رات ایسی بھی گزری ہیں جب ان کو تکلیف دور ہو جاتی، وہ روتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا کہ انہیں تکلیف دور کر دیے، کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں بن رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مال غنیمت کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگے، حضرت رونے لگے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا۔
فرمایا ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا ولی یا کوئی حمایتی، کوئی مدد کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ دیکھیں کوئی زبانی کلامی کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس کو حمایت کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کوئی مسئلہ ہے، زبانی آپ کہتے ہیں جی ہم تیرے ساتھ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا حمایت۔ اور جو عملی طور پر میدان میں آ کر مدد کرے اس کو کہتے ہیں نصیر۔ دونوں الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو مجرم ہوگا نہ تو کوئی زبانی اس کو کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی عملی طور پر اس کی مدد کرے، کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ ہی بڑی سخت ہوگی، کوئی بچا سکتا نہیں۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں، جب پکڑتا ہے چھوڑتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْمَلْ شَيْئًا مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، مرد ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حال یہ کہ وہ ایمان والا، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ، وہ یہی لوگ داخل ہوں گے الجنت، جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا نقیر برابر بھی۔ قدر نقرۃ النوات، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، نقیر، نقیر مطلب تل برابر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی میں دراڑ، اندر نا ایک لمبی سی دراڑ ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک دھاگا نکلتا ہے۔ کبھی آپ کھجور چیک کرنا، کھجور کے اندر ایک نالی بنی ہوتی ہے گٹھلی میں، اس کے اندر سے ایک دھاگا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل عربی میں۔ تو قرآن کریم میں فتیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عربی حضرات جب کسی چیز کی قلت کو بیان کرتے ہیں تو کبھی نقیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی فتیل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نقیر، فتیل۔ اور ایک ہوتی ہے قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا باریک سے چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ جس طرح ہم اپنی زبان کے تن کا برابر، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے، تو وہ اپنی زبان میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ومن ای لا احد، کوئی بھی نہیں ہے، احسن دینا ممن اسلم وجہہ ای انقاد واخلص عملہ للہ ومحسن۔ ومن احسن دینا، کون شخص زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اپنے انقاد، اپنے آپ کو خالص کر دیا اللہ کے سامنے، اپنے ظاہر و باطن کو انقیاد ظاہری اور باطنی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک رہے اللہ کے لیے، وہ محسن ای موحد، توحید کے اقرار کرنے والے، واتبع ملت ابراہیم، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، الموافقۃ لملت الاسلام حنیفہ، جو حنیف تھے، یکسو تھے، ایک طرف جھکنے والے تھے، حال مائلا عن الادیان کلھا الی الدین القیم، ہر دین سے ہٹ کر دین قیم، دین اسلام کی طرف مائل تھا ابراہیم علیہ السلام۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صفیہ، چن لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، خالص المحبت لہ، ان کے لیے محبت کو خالص کر دیا، خلیل جن کے ساتھ خالص محبت کی۔ اب حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو بعض کا وفاق یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ دیکھیں عام طور پر جس اونٹ پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور اس کا ایک سائڈ اس کی ایک طرف جھک جاتی ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں، یا کس طرف وزن زیادہ ہو جائے اس کو حنیف کہتے ہیں، یعنی ایک طرف ہونے والا، ساری سائڈوں سے ہٹ کر یکسو ہونے والا، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اللہ ہی کے لیے ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، ملک کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، اور عبیدن مملوک ہونے کے اعتبار سے، غلام ہونے کے اعتبار سے، بندگی کے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرنے والے، علم اپنے علم کے ساتھ، قدرت اپنی قدرت کے ساتھ، ای لم جدل متصفا بذالک، یہ صفت اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ اس صفت کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ يَطْلُبُونَ مِنْكَ الْفَتْوَىٰ، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی شأن النساء، عورتوں کے معاملے میں، وَمِيرَاثِهِنَّ، اور ان کی میراث کے بارے میں، قُل لَّهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجیے، اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں، فی ان عورتوں کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، القرآن، اور جو تمہارے اوپر قرآن کریم میں پڑھا گیا، من آیات المیراث، آیت میراث میں، یفتیکم ایضاً، اس طرح تمہیں فتویٰ دیا جا رہا ہے، فی یتامی النساء، ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہے، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب، جن کو تم نے نہیں دیا جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، لہن من المیراث، یعنی میراث ان کو نہیں دی گئی، وترغبون ایھا الاولیاء، اور اے اولیاء تم ان کی طرف رغبت بھی نہیں رکھتے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو،
یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی وہ عورتیں لا تؤتونہن کہ نہیں دیتے تم ان عورتوں کو ما کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا ہے، وترغبون اور تم رغبت چاہتی ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، یہ کوشش ہے تمہاری کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، ایھا الاولیاء ان تنکحوہن تم ان کے ساتھ نکاح کرو، لدمامتہن وتعزلوہن ان یتزوجن طمعا فی میراثہن ان یفتیکم اللہ تفعلوا ذلک، تم اس بارے میں فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر وہ عورتیں پسند آتی ہیں یا بعض شکل و صورت کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی اور تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، یا ان کو میراث نہ دینے کی وجہ سے تم ان کا نکاح نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ان کو میراث نہ دینی پڑے، تو فرمایا اللہ تم اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسی حرکت نہ کرو۔ والمستضعفین الصغار اور کمزوروں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دیتے ہیں، من الولدان بچوں کے بارے میں، ان تعطوہم حقوقہم ویأمرکم کہ تم ان کے حقوق دو اور تمہیں حکم کرتے ہیں ان تقوموا للیتامى بالقسط کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ انصاف کے، وان تقوموا یہ کہ تم قائم رہو للیتامى یتیموں کے حق میں بالقسط انصاف کے ساتھ، بالعدل عدل کرو ان کے ساتھ، فی المیراث میراث میں، والمہر مہر میں، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، فیجازیکم علیہ اس پر تمہیں بدلہ دے گا۔ وإن امرأة یہ مرفوع ہے بفعل یفسرہ، خافت توقعت من بالها بال خاوند زوج، فرمایا اگر کوئی عورت فإن امرأة اگر کوئی عورت خافت خوف کھاتی ہے من بال اپنے خاوند سے، نشوزن کس کا؟ نافرمانی کا، بد دماغی کا، یوں ترجمہ کر لیں، ترفعا علیہا بترک مضاجعتها والتقصیر فی نفقتها کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے گا، مجھ پہ نفقہ میں کمی کر دے گا، لبغضها بغض کی وجہ سے، وطموح عینہ الی اجمل منها یا کسی اور عورت پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو پسند آ گئی، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور تم سمجھ رہی ہو کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضا عنها بوجہ یا کسی اور وجہ سے تم سے اعراض کر رہے، فلا جناح علیہم ان یصلحا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لی جائے، ان یصلحا بینہما صلحا یہ کہ صلح کر لیں آپس میں صلح کرنا، فی ادغام الطاء فی الاصل فی الصاد تا کا صاد میں ادغام ہے، وفی قرات یصلحا اور ایک قرات میں یصلحا من اصلحا اصلحا سے، بینہما صلحا فی القسم چل ایسے بیٹا ادھر کون ہے آپ میں سے کوئی ہے بچہ کوئی ہے یہاں پہ؟ آپ ہی لو بابا کو نیچے لے جاؤ، جو بچے میں ابھی سبق پڑھا دوں آپ جاؤ تھوڑا سا پڑھا دوں پھر آپ جاؤ۔ فرمایا ان یصلحا بینہما صلحا یہ کہ صلح کرنا آپس میں صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے، واحضرت الانفس اور حاضر کیا گیا جانوں کو الشح بخل پر، وان تحسنوا اور اگر تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور ڈرتے رہو گے، فان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو خبیرہ ان سے خبردار۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بہتر تو یہ کہ صلح کر لی جائے، فی القسم میں تقسیم میں باری میں، والنفقۃ نفقہ کی تقسیم میں، بأن تترک له شیئا طلبا لبقاء صحبت کہ کچھ چھوڑنا پڑے یا کچھ طلب کرنا پڑے، کسی بھی معاملے میں کچھ صلح ہو جائے کچھ لے دے کر، فإن رضیت بذلک اگر اس پر وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے، وإلا فعلى الزوج تو اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو زوج پر ہے خاوند پر ہے، ان یوفیہا حقا کہ اس کو پورا پورا اس کا حق دے، اور یفارقا یا اس کو الگ کر دے، والصلح خیر بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے، من الفرقۃ والنشوز والاعراض کہ نافرمانی نہ کی جائے، اعراض نہ کیا جائے، جدائی نہ کی جائے، قال تعالی فی بیان ما جبل علیہ الانسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، جبلت فطرت، وأخذرت الانفس الشح کیا ہے دلوں کے اندر حاضر کیا گیا کس کو؟ بخل کو،
شدت البخل ای جبلت علیہ، یعنی اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، فکانہ حاضرتہ لا تغیب عنہ المانع، یعنی مطلب یہ کہ ہر وقت بخل رہتا ہے دل میں، ان المرأة لا تکاد تسمح بنصیبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح علیہا بنفسہ اذا احب غیرها، کہ جب کسی اور کے ساتھ یہ محبت کرنے لگ جائیں، کسی اور کو پسند کرنے لگ جائیں، تو قریب نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النِّسَاء، اگر تم وَإِن تُحْسِنُوا احسان کرو، نیکی کرو، عِشْرَةَ النِّسَاء ان عورتوں کے ساتھ اچھے طرح زندگی گزارو، عِشْرَةَ النِّسَاء عورتوں کے ساتھ اچھی طرح دستور کے مطابق زندگی گزارو، وَتَتَّقُوا اور ڈرو، کس سے؟ الجور زیادتی سے، علیہن ان پر، جبر و ستم سے، ان کی مار پٹائی سے، ان کو تنگ کرنے سے، نان و نفقہ میں تقصیر کرنے سے تم بچ جاؤ، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس سے خبردار ہے، فیجازیکم اس پر تمہیں بدلہ دے گا، ولن تستطیعوا ان تعدلوا ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم عدل کرو، تسووا برابری کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے، بین النساء عورتوں کے درمیان، فی المحبت محبت میں، ولو حرصتم علی ذلک اگرچہ تم اس معاملے میں حریص بھی ہو، فلا تمیلوا کل المیل الی التی تحبون جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو مکمل طور پر اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، فی القسم والنفقۃ باری میں، یعنی صحبت کی باری میں اور نفقہ کی تقسیم میں تم اس ایک کی طرف مائل ہو جاؤ، یہ بات اچھی نہیں ہے، فتذروها ای تترکوها یعنی اس کو بالکل آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے چھوڑ دو، ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، درمیان میں لٹکی ہوئی اس کی طرف کبھی جاؤ نہ، التی لا ہی ایم تو نہ تو وہ خاوند والی ہے، ولا ذات بال نہ خاوند والی ہے، اور نہ ہی وہ کیا ہے ایم بوڑھی ہے، یعنی جو بیوہ ہے، نہ بیوہ ہے اور نہ وہ خاوند والی ہے، ایسی بیچاری ہو گئی لٹک کر ایک درمیان میں، اس طرح کی اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وَإِن تُصْلِحُوا بِالْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ اگر تم کیا کرو، اصلاح کرو عدل کے ساتھ باری میں، وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الجور نافرمانی سے، ان پر زیادتیاں کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، من المیل جو تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں خدورت ہے، میل ہے، نفرت ہے، رحیمہ مہربانی کرنے والا ہے تمہارے ساتھ فی ذالک اس معاملے میں اگر تم سیدھے ہو جاؤ۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، اصل میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں ان بن ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی صلح کی صورت نہیں نکل رہی، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم عدل و انصاف نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا کرو، اگر کوئی انصاف تم میں سے نہیں کر سکتا تو پھر دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری مقرر کی ہوئی تھی، 24 گھنٹے ایک بیوی کے پاس، 24 دوسری کے پاس، 24 تیسری کے پاس، اس طرح بھاری مقرر کی، اور پھر بھی دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے یہ برابری تو کی ہوئی ہے لباس میں، خوراک میں، لیکن اے پروردگار جو میرے اختیار میں ہے کہ ان میں نے برابری کی ہے، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس چیز میں مجھے نہ پکڑنا۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھیں یہاں پر اس آیت میں آپ نے پڑھا، کون سی بات آپ نے پڑھی؟ فلا تمیلوا کل المیل الی التی تحبونها فی القسم والنفقہ، یعنی اگر تمہیں کسی ایک عورت سے محبت ہے، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء فی المحبت کہ محبت میں تو تم کبھی برابری کر نہیں سکتے، کیونکہ دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھے نہ پکڑنا۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طبی طور پر آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اس میں دوسری کوئی بیوی صحیح نہیں تھی جو محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو یہ دل کی بات یہ غیر اختیاری ہے، کیونکہ قلبی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان محبت میں عدل نہیں ہو سکتا، باری میں عدل ہوگا، نفقے میں عدل ہوگا، لباس میں عدل ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وقت میں عدل ہوگا، لیکن محبت میں عدل نہیں ہو سکتا، اگر تم چاہو بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک کی طرف تمہارا دل مائل ہے تو محبت جس کے ساتھ زیادہ اسی کے ساتھ زیادہ ہوگی، لیکن باقی برابری سب کے ساتھ، مساوات سب کے ساتھ ہے، اگر برابری نہیں ہوگی، جو برابری نہیں کرے گا تو عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑے گا، قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے اس کے ساتھ جنات لگے ہوں، جیسے اس کے ساتھ جنات لگے ہوں، فالج زیادہ ہو کے آئے گا۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وصیت کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، بمعنی الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے، ای الیہود والنصارى، وَإِيَّاكُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اور اہل قرآن، قرآن والو ہے مسلمانوں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی وصیت کرتا ہے، کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خافو، ڈرو اللہ تعالیٰ کے عقاب، اس کے عذاب سے، بِأَن تُطِيعُوهُ، کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا ان سے، وَلَكُمْ، اور تم سے بھی کہتے ہیں، ان تکفروا بما وصیتم بھی، اگر تم اس بات کا انکار کرو گے جس کی تمہیں وصیت کی گئی ہے، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پس اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، خلقا وملکا وعبیدا، فلا یضرہ کفرکم، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وکان اللہ غنیا عن خلقہ وعن عبادتہم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری پیدائش کی یا تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، حمیدن، وہ محمود ہے، تعریفوں والا ہے، فی صنعہ بہم، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، کررہ تاکیدن، تاکید کے لیے اس کو مقرر ذکر کیا، لتقریر موجب التقوی، تاکہ جو اس کو دوبارہ بیان کرنا تقوی کے موجب ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کا ارساس، شہیدن بان ما فیہ ما لہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر اللہ ہی کافی ہے گواہ، ان یشاء یذہبکم یا ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے تمہیں، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، بدلکم، جو تمہارا بدل ہو، تمہاری جگہ اور لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، من کان یرید بعملہ، جو ارادہ رکھتے عمل کے ساتھ ثواب دنیا، دنیا کے فائدے کا، فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی ہے، لمن ارادہ لا عند غیری، جو جس کے ارادہ رکھتے اس کو وہ ملے گا، فلم یطلب احدہما الاخس وهلا طلب الاعلی، کیا ہو گیا تمہیں کہ اخس کو، حقیر چیز کو طلب کرتے ہو اعلی کو چھوڑ کر، بخلاص ہی لہو، اس اخلاص کے ساتھ اعلیٰ چیز کو طلب کرو، حقیر چیز کو طلب نہ کرو، تو اگر تم دنیا چاہو گے اللہ دنیا دے دے گا، اگر تم آخرت چاہو گے اللہ آخرت دے دے گا، لیکن یاد رکھو حقیر چیز کو طلب نہ کرو، اعلیٰ چیز کو طلب کرو، آخرت کو طلب کرو، دنیا کو طلب نہ کرو، کہنا مطلب لا یوجد الا عنده، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم طلب کرو گے اللہ کے پاس وہ موجود ہے، وہ حاصل ہو سکتے ہیں، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ، جو بھی تم مانگو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس کریں، بس کر دیتے ہیں۔ جو چیز شرن جائز نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت آتی ہے، وہ اگر وہاں پر مرد نہ ہو تو عورتوں کی محفل میں بھی اس کا کرنا جائز نہیں۔ السلام علیکم استاد صاحب، آپ ہوسٹ ہیں، جی وعلیکم گروپ ایڈ السلام۔ کر دیجیے کلاس